جی ناظرین السلام علیکم۔ سب سے بڑی خبر تو اس وقت یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس بھی دیے اور بڑے معاملات خراب بھی رہے، اس میں بالآخر عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ وہی تھا جس میں عمران خان نے ایک بڑے جلسے میں بہت فضول قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے جج زیبا چودھری کے خلاف۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی۔ پہلے دہشت گردی کی دفعات ختم کی گئیں، پھر اس کے بعد عمران خان نے 2 دفعہ جو ہے تحریری جواب جمع کرائے، اس کے اوپر عدالت مطمئن نہیں ہوئی۔ عمران خان اس دوران زیبا چودھری کی عدالت میں بھی گئے، وہاں پر وہ موجود نہیں تھی اور خالی کرسی سے انہوں نے معافی بھی مانگی۔ آج بھی زیبا چودھری سے انہوں نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، ان کے ریڈر کے سامنے جو بات کی۔ پھر اس کے بعد آج جو ہے 5 رکنی بینچ بنا تھا اور اس نے توہین عدالت کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ اس کیس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، اور وہ سبق کیا ہے، تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور عدالتی جبر ماضی میں کیا رہا ہے، اور اب جو انصاف پر مبنی فیصلے اچانک آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کس طرح کا سلسلہ ہے۔ توہین عدالت کا قانون عدالتیں اپنی مرضی سے کس طرح ماضی میں استعمال کرتی رہی ہیں، اور کس طرح لوگ جو ہیں اس ظلم کا، اس عطاب کا شکار بنتے جاتے ہیں، اور عمران خان کی جب باری آتی ہے تو بڑی سہولت سے کہہ دیا جاتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس طرح کے کلمات سے بڑی چیز ہے، اور توہین عدالت کا قانون بلا وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات ماضی میں درست نہیں ہے۔ اس بات کو ہم ماضی کی مثالوں سے ابھی اس ویلاگ میں ثابت کریں گے۔ دوسری 2 بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 سال کی جد و جہد کے بعد مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ واپس مل گیا۔ ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے پاسپورٹ حاصل کرنا، پاسپورٹ اپنے پاس رکھنا، لیکن نیب نے یہ پاسپورٹ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے قبضہ قدرت میں تھا، اور مریم نواز کے ٹریول کرنے پر پابندی تھی۔ اب وہ پاسپورٹ مل گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سال تک ایک پاکستانی شہری کے، بھول جائیے کہ وہ سیاسی قائد ہیں، بھول جائیے کہ وہ PMLN کی نائب صدر ہیں، ایک پاکستانی شہری کے حقوق ضبط کیے گئے، اور بلا وجہ۔ آج بھی جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، کوئی چیز نکلی نہیں ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اس کے باوجود 3 سال لگے ہیں پاسپورٹ کی واپسی میں۔ تو اس کے بعد مریم نواز یقیناً پہلی فرصت میں لندن جائیں گی، اور لندن جا کر نواز شریف سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات انسانی بنیادوں پر بھی اہم ہے، یہ ملاقات سیاسی بنیادوں پر بھی اہم ہے۔ اس ملاقات کے اور مریم نواز کی لندن روانگی کے حوالے سے بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ تیسری سچویشن یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی کی حکومت ڈاواں ڈول ہے، کسی وقت بھی وہاں پر جو ہے PMLN کی حکومت بن سکتی ہے۔ چند ممبران کے وجہ سے وہ قائم ہے۔ چودھری شجاعت خود ہی پرویز الہی کے خلاف علم بلند کر چکے ہیں۔ مونس الہی اور پرویز الہی کی ساز باز سے، اور عمران خان اور ان کے کوچ کی ساز باز سے یہ حکومت قائم ہے، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس حقیقت کا علم پرویز الہی کو بھی ہے، مونس الہی کو بھی ہے، عمران خان کو بھی ہے۔ تو پرویز الہی لندن جا کر یقیناً ملاقات کی کوشش کریں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہے، جس میرے خیال میں وہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو اس سے ملیں گے وہ ضرور، یہ ملنا ضرور چاہیے، اور اس میں کوئی قطغن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی رابطہ قائم کیا ہے، اور اب بڑے واضح ڈفرنسز آ چکے ہیں چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان۔ پارٹی کے اندر بڑی سخت ٹوٹ پھوٹ ہے، اور وہ جو ممبران ہیں جنہوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، وہ سخت نالاں ہیں پرویز الہی سے اور PTI کے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کی وجہ سے پنجاب پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی توہین آمیز ہے۔ تو اس کھچڑی سے آگے دیکھیے کیا مزید چیزیں نکلتی ہیں۔ بظاہر
یہی لگتا ہے کہ جو پرویز الہی کی کوششیں ہیں وہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی، اور جو چودھری شجاعت حسین کا نریٹو ہے وہ زیادہ سیلیبل قرار پائے گا اور نواز شریف کے ہاں پذیرائی حاصل کرے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے کہ ہم نے گزشتہ چند سالوں میں نواز شریف کو میڈیا نے، اب سوشل میڈیا نے، عمران خان نے اس دور کی سیاست کا، اس ملک کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا۔ کبھی ہم نے غداری کے فتوے لگائے، کبھی انہیں کرپشن کا ملزم قرار دیا، کبھی ان کے اوپر وطن دشمنی کے الزامات لگائے گئے، کبھی ان کے ساتھ جو ہے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، ان کی فیملی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، انہیں قید میں رکھا گیا، کبھی بھگوڑا کہا گیا، کبھی گالیاں برسائی گئیں، کبھی جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگائی گئی، کبھی نواز شریف کا نام لینے پر یہ جو ٹاک شوز ہیں اس میں باقی سارے لوگ جا کر چھت سے لگتے تھے اگر آپ نواز شریف کا نام لیں، اور مجھے تجربہ ہے اس طرح کے ٹاک شوز میں جانے کا، تو وہ ساری معاملات دیکھے کس طرح ختم ہوئے۔ اب بھی نواز شریف اس وقت سب سے اہم سیاستدان ہے اس ملک کا۔ پی ڈی ایم نے کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، ایک تو وہ سطح ہے، ایک تو وہ لیول ہے جس میں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اگر کوئی حتمی اور اٹل فیصلہ درکار ہوتا ہے تو وہ نواز شریف سے رجوع کرتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا مسئلہ ہوتا ہے تو شہباز شریف نواز شریف کی رائے لینا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ مریم نواز نے اگر کسی سے مشورہ لینا ہوتا ہے، جس کی مبارکباد، مریم نواز کی بریت ہوئی اور نواز شریف نے انہیں مبارکباد دی، یہ ٹیلی ویژن پر چلا بھی، وہ لائیو کال تھی، تو اس کی بریکنگ نیوز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب پرویز الہی جو لندن جا رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مرضی ریاستی جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، اصل میں وہ شخص جس کی عوام میں پذیرائی ہو، جس کا عوام ساتھ دیتے ہوں، لوگ اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ نواز شریف جسے اس معاشرے میں، اس سیاسی بھیڑ چال میں محتوب قرار دیا، سب سے بڑا مجرم قرار دیا، آج بھی وہ اس ملک کی سیاست کے سب سے اہم فیصلے وہی ایک شخص کر رہا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی شخص کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے ملک کے سیاسی کھیل کی، اور اس کو یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اتنا سخت، اس سے اس کی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ عوامی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ اب جناب پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی، جو آج وہ توہین عدالت والی درخواست جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے۔ بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا۔ توہین عدالت کو اس طرح استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، اور لیکن عدالت نے عمران خان صاحب سے جو ہے ناک ضرور رگڑوائی ہے، 3-4 دفعہ پیشیاں کی، جو عمران خان جیسے متکبر شخص کے لیے پیشیاں بھگتنا ہی بڑی بات ہے، اور انہیں ذرا خیال نہیں آتا کہ 200 سے زیادہ پیشیاں مریم نواز شریف بھگت چکے ہیں، اسحاق ڈار بھگت چکے ہیں، شہباز شریف بھگت چکے ہیں، وہ کوئی خبر نہیں۔ عمران خان عدالت میں پہنچ گیا، یہ خبر بنائی گئی ہے، اور عمران خان نے آخری وقت تک اجتناب کیا، صرف فرمائش یہ تھی کہ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ پہلا جواب جمع کرایا تو اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل طریقے سے غیر مشروط معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا، دوسرا جواب جمع کرایا پھر بھی غیر مشروط معافی کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ آج عدالت کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور انہوں نے ان کو وہ کیس کو خارج کر دیا۔ تو صرف ایک لیڈر سے صرف یہ فرمائش ہے کہ آپ ایک دفعہ بھولے سے ہی، غلطی سے ہی، احتیاطاً ہی ذرا یہ لفظ استعمال کر دیں، غیر مشروط معافی، پھر آپ دیکھیے ہم آپ کی خدمت کیسے کرتے ہیں، آپ کو کس طرح ریلیف دیتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں اور جتنے سنگین مقدمات ہیں، میری بڑی خواہش تھی کہ عمران خان کو توہین عدالت میں سزا نہ ملے، اس لیے کہ توہین عدالت میں جب آپ کو سزا ملتی ہے تو آپ ایک طرح سے ہیرو بن جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ بہت سیاسی انتقام ہو گیا، سیاسی انتقام ہو گیا، اور جوڈیشل ایکٹیویزم کو
الزام لگاتے ہیں۔ عمران خان کو اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، بری ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ خارج ہو گئی معاملہ، لیکن باقی جو جرائم ہیں اس کے بارے میں عمران خان کو سزا ضرور ملنی چاہیے اگر وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کیس سے سبق ہم نے کیا سیکھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کیس سے ہم نے سبق سیکھا کہ عدالتوں کا اپنا اپنا موڈ ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا وقت ہوتا ہے، اپنا اپنا زمانہ ہوتا ہے۔ کسی وقت نہال ہاشمی جو دست بستہ معافی مانگتے ہیں، عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، عدالت کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کرتے ہیں اور عدالت انہیں معاف نہیں کرتی۔ طلال چودھری صاحب کے اوپر توہین عدالت لگا دی، وہ معافیاں مانگتے رہے، سارے معاملات انہوں نے کھل کے بیان کیے، لیکن ان کو معافی نہیں دی گئی، 5 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ اسی طرح دانیال عزیز کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان کو بھی توہین عدالت کے زمرے میں نااہل کیا گیا، انہوں نے بھی غیر مشروط معافی مانگی، لیکن ان کی معافی قبول نہیں ہوئی۔ عمران خان نے اس طرح معافی مانگی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا زمانہ مختلف ہوتا ہے، اور انصاف شاید شخصیات دیکھ کر یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے تو توہین عدالت آپ کے لیے کڑی سے کڑی سزا تجویز کرتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی یا عمران خان سے ہے تو توہین عدالت بالکل ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس کے اندر نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی رس ہوتا ہے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو اس کیس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، عمران خان کے جملے آپ کو یاد ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کیا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ جج زیبا چودھری صاحبہ اور ڈی آئی جی اور آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور شرم کرو، اور تمہارے خلاف ایکشن لوں گا۔ بعد میں انہوں نے کہا یہ میں لیگل ایکشن کی بات کر رہا تھا، لیکن لیگل ایکشن جو ہے اس کی بات نہیں ہو سکی، وہ بعد میں کریٹڈ بات تھی۔ زیبا چودھری سے خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے، زیبا چودھری صاحبہ سے، لیکن ڈی آئی جی اور آئی جی کی جو تذلیل اور توہین کی گئی ہے، پولیس کے افسران کی جو توہین کی گئی ہے، کیا اس پر کسی نے سوال اٹھایا؟ کیا عدالتوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تذلیل جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یا جج کی ہوتی ہے یا جرنیل کی ہوتی ہے۔ جو سول کے لوگ ہیں ان کی تذلیل نہیں ہوتی، وہ ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کی سکن تھک ہوتی ہے، ان کے انسانی حقوق اس طرح کے نہیں ہوتے جو کہ کسی جج کے یا جرنیل کے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط روایت ہے۔ عمران میرے خیال میں عدالت کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ جو ہیں بالکل معافی مانگے ڈی آئی جی اور آئی جی سے۔ وہ سرکاری عہدیدار ہیں، محنت کر کے پڑھائی لکھائی کر کے اس عہدے تک پہنچے ہیں، ساری پولیس ان کے انڈر ہے، ان کو گالی دینے کی اجازت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ان کی کمانڈ میں جو لوگ ہیں، جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان کا مرائل کیسا ہوگا؟ کیا وہ کوئی ان کے حکم کی تعمیل کرنا پسند کریں گے؟ کیونکہ ایک لیڈر جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دیتا ہے اور وہ اس کے جواب میں معافی بھی اس سے مانگی نہیں جاتی، اس کو بالکل روٹین کا میٹر سمجھا جاتا ہے کہ چلو گالی دے دی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی سرکاری عہدیدار ہیں، ان کے نیچے بھی بڑی بڑی فورس ہے۔ تو یہ اس مقدمے سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ دوسرا، اس مقدمے میں دیکھنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے کنڈکٹ سے اپنی غلطی کی تلافی کروں گا۔ کنڈکٹ سے تو کوئی تلافی نہیں کی۔ زیبا چودھری صاحبہ سے معافی ضرور مانگی، لیکن الیکشن کمیشن بھی ایک بڑا محترم ادارہ ہے، اس کے خلاف آپ دن بدن زہر اگلتے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر اس کو جو مرضی کہتے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ عمران خان صاحب کو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ آج بھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا، بڑا کرپٹ آدمی ہے۔ اب بھئی کرپشن کے کوئی ثبوت ملیں تو پتہ چلے نا۔ جب سے چیف الیکشن کمیشنر آئے ہیں، ہر کامیابی پی ٹی آئی کو مل رہی ہے۔
تو پھر چیف الیکشن کمیشنر کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس اور جو ہے فارن فنڈنگ، اس کے فیصلے چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں، اور وہ بھی بڑے باعزت اور معزز لوگ ہیں، ان کی بھی عزت ہے، ان کے پاس بھی بہت زیادہ سب آرڈینیٹ ہے، تو ان کو جو مرضی گالی دیں، ان کے اوپر کوئی۔ تو عمران خان نے اپنے کنڈکٹ سے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی طرح سے شرمندہ ہیں۔ انہوں نے اپنا رخ زیبا چودھری صاحبہ سے ہٹا کر الیکشن کمیشن کی طرف کر دیا ہے۔ اب وہ پولیس کے خلاف بات کریں گے تو کنڈکٹ تو ان کا یہی رہے گا، اس لیے کہ ان کی سیاست ہی ساری یہی ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی۔ آپ خان صاحب سے کہیں کہ 10 منٹ بات کر لیں کہ کسی کے اوپر الزام لگائے بغیر کو اپنے بارے میں بات کر لیں، اور کوئی جو ہے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کر لیں۔ 10 منٹ تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، یہ 2 منٹ اس پر بات نہیں کر سکتے۔ تو انصاف کا معیار ہمارے ہاں مختلف اداروں کے لیے اور مختلف لوگوں کے لیے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے مختلف رہا ہے، اور اس کے ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں یہ سارے، انصاف کے اور توہین عدالت کے حوالے سے۔ کسی کے لیے، کسی کو اس کے لیے 5 سال نااہل کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو جناب اس پہ تالیاں بجا کے اس کے خلاف کیس خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ تاریخ پاکستان ضرور کچھ نہ کچھ لکھے گی، لیکن عمران خان کو بہرحال یہی سمجھا گیا کہ وہ ایک دفعہ عدالت میں حاضر ہو گئے، اپنا چہرہ پرنور انہوں نے عدالت میں دکھایا، اور یہ عدالتوں کے لیے شاید بہت کافی تھا۔ ماضی میں ہم نے جو کچھ ہوا وہ اس سے بہت مختلف دیکھا ہے۔ اب مزید جو 2 خبریں ہیں ان کے حوالے سے آ جاتے ہیں۔ مریم نواز کا پاسپورٹ مل گیا 3 سال کی قانونی جد و جہد کے بعد۔ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن اس زمانے کا انصاف کچھ اور کہتا تھا۔ اس زمانے میں ایک خاتون کا، ایک سیاسی قائد کا، مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا، ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق چھین لینا کوئی بری بات نہیں سمجھی گئی تھی۔ آج سب کو بنیادی انصاف کی قدر یاد آ رہی ہیں۔ مریم نواز نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کوشش کی پاسپورٹ لینے کی، لیکن اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، اور بالآخر وہ 3 سال کی جد و جہد جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے لوگ اگر آپ دیکھیں تو بڑے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف کوئی ثبوت نہیں نکلا، اور وہ جو ہے سرخرو ہو گئی ہیں۔ یہی معاملہ انہوں نے کیا تھا جب مریم نواز کی ایون فیلڈ فلیٹس کے حوالے سے بریت ہوئی تھی۔ تو میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ اس پہ بھنگڑے ڈالنے چاہیے، اس پہ کسی طرح کی خوشی منانی چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ ماتم کا مقام ہے کہ ایک خاتون سیاسی لیڈر کو پہلے 6 سال آپ نے نااہل رکھا، اور اس کی زندگی کے 6 سال آپ نے برباد کیے سیاسی زندگی کے، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، اور اس کے بعد جب آپ 6 سال بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح 3 سال مریم نواز کے انہوں نے بنیادی شہری کا جو بنیادی حق ہے اس سے محروم رکھا ہے، تو اس میں خوشی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ماتم کا مقام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کا نظام انصاف ایسا ہے، اور کچھ ایسا جبر ماضی میں چھایا ہوا تھا کہ جس میں سب کی آنکھیں ظلم کے آگے چندھیا گئی تھیں۔ تو ہمیں ان 6 سالوں کی زیادہ فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اب پاسپورٹ مل گیا ہے اور اب بہت زیادہ خوشیاں منانی چاہیے۔ ماضی کے جو برس گزرے ہیں ان کا حساب بھی طلب کرنا چاہیے۔ آخری بات، پرویز الہی صاحب لندن روانہ ہو گئے ہیں، اور آخری لاسٹ ریزورٹ ان کے پاس پنجاب حکومت بچانے کے لیے ایک ہی شخص ہے جس کے گرد پاکستان کی ساری سیاست گھوم رہی ہے، جو پاکستان کی سیاست کا آج بھی محور ہے، اور وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف ان سے ملتے ہیں، وہ ملاقات اگر ملتے ہیں تو کیا وہ ملاقات پبلک ہوتی ہے؟ پرویز الہی جو مطالبات نواز شریف سے کرتے ہیں یا درخواستیں کرتے ہیں وہ تسلیم کی جاتی ہیں کہ نہیں، لیکن نواز شریف قدروں والے لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ وہ کوشش یہ ضرور کریں گے کہ اس خاندان میں جو ڈویژن آیا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پرویز الہی
اب کہنے کو تو یہ بات ہے کہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، لیکن پرویز الہی کو شرم تو آتی ہوگی، مونس الہی کو اور پرویز الہی کو، کہ کس طرح انہوں نے نواز شریف کے خلاف کیمپین چلی اور آج پھر نواز شریف کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔